آپ سب کی بھرپور تالیوں میں میں پادری صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ پٹ پر آئیں۔ ساتھ خدا کے زندہ کلام میں سے دیکھیے دوسرا پطرس اور اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی 2 آیات میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا۔ یہ پورا باب ہی اس سلسلے میں ہے لیکن ہم صرف 2 آیات اس میں سے پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، اور جس طرح اس امت میں جھوٹے نبی بھی تھے اسی طرح تم میں بھی جھوٹے استاد ہوں گے، جو پوشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بدعتیں نکالیں گے اور اس مالک کا انکار کریں گے جس نے انہیں مول لیا تھا، اور اپنے آپ کو جلد ہلاکت میں ڈالیں گے، اور بتیرے ان کی شہوت پرستی کی پیروی کریں گے جن کے سبب سے راہ حق کی بدنامی ہوگی۔ خدا ان کی برکت اس کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو، آمین۔ خدا ان کا شکر ہو۔ میں خدا ان کا شکر ادا کرتا ہوں خدا ان کے خادم پادری جیرلڈ اگسٹن کے لیے، اس کی ساری خدمت کے لیے اور اس سارے کنسرن کے لیے جو انہوں نے کلیسیا کے ساتھ رکھا، اس کے لیے میں خدا ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ جو موضوع خدا کے خادم نے رکھا بڑا ہی یہ ثقیل موضوع ہے، بڑا ہی مشکل موضوع ہے، اور اس پہ بات کرنا اور لوگوں کی توجہ بنائے رکھنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اور جب انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے جو بدعات ہیں تو ان کے بارے میں اور ان کی تھیولوجی کیا ہے یا ان کی تعلیم کیا ہے، یہ زیادہ مناسب لفظ ہے، ان کی تعلیم کیا ہے اور کہاں کہاں وہ بائبل کے ساتھ متصادم ہیں، تو وہ آپ نے بتانا ہے اس سیشن میں، کیونکہ ہمارا موضوع ایک ہی ہے، اس میں کوئی خاص ٹاپک نہیں ہے، اس میں صرف یہ ہے کہ بدعات اور مسیحی عقیدہ کیا ہے۔ اس میں بڑی آزادی بھی ہے، اور جب آزادی ہوتی ہے تو آزادی کو مینٹین رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور جب میں ان چیزوں کو پڑھ رہا تھا تو مجھے حیرانگی ہو رہی تھی ان ناموں کو دیکھ کے کہ کن کن ناموں سے بدعات ہمارے درمیان موجود ہوتی ہیں، کن کن ناموں سے وہ آتی ہیں، اور کیسے کیسے اچھے نام انہوں نے رکھے ہوتے ہیں، اور کیسے کیسے اچھے ناموں سے وہ اپنے آپ کو متعارف کرواتی ہیں۔ بدعات کا مجھے نہیں پتا کہ دنیا میں کتنی ہیں، لیکن میں صرف ایک ملک کو جانتا ہوں جس کا ذکر جو کاؤنٹنگ میں آتا ہے۔ صرف امریکہ میں 5000 سے زیادہ بدعات ہیں، صرف اکیلے امریکہ میں 5000 سے زیادہ بدعات ہیں، اور ان میں جو باقی ملک ہیں ان میں بہت ساری ایسی بدعتیں تھیں جو جو 5 بدعتیں تھیں، ان سے پھر آگے ساری کی ساری بدعات نے جنم لیا۔ ہم یہ یہاں پہ جماعت بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ جماعت ہم نے ایک سیمینار یا دعا یا کنونشن یا روزہ کوئی بھی ایسی چیز رکھی ہے، اور اس میں کسی ایک بندے نے اختلاف کیا، اور ایک بندے کے اختلاف سے آگے پھر اس نے اپنی مشن شروع کر لی۔ میں اس کا چیدہ آپ کو چیزیں ضرور بتاؤں گا۔ بدعات کا جو آغاز ہے وہ نئے عہد نامے کے شروع سے ہی ہو گیا تھا، اور اس کی جو بیسک مثال ہمیں ملتی ہے، خداوند کا بندہ پالوس کلیسیا بنا کے جاتا ہے، جا بجا وہ کلیسیا بناتا ہے، یعنی کرنتھس میں بھی وہ کلیسیا بناتا ہے، وہ روم میں بھی کلیسیا بناتا ہے، وہ اور جگہوں پہ بھی کلیسیاں بناتا ہے، لیکن جیسے وہ کلیسیا بنا کے واپس جاتا ہے تو لوگ پیچھے سے کیا کہتے ہیں کہ پالوس اتنا اچھا پیغام نہیں دیتا، اپلوس جو ہے وہ زیادہ اچھا پیغام دیتا ہے۔ آدھے لوگ ادھر ہو گئے، آدھے لوگ ادھر ہو گئے، کچھ لوگ کہتے تھے کہ ہم اپلوس کے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ ہم پالوس کے ہیں۔ یہ پہلی ہمیں جو ڈسٹریکشن یا ڈویژن کلام مقدس میں ملتی ہے کہ لوگ پہلی مرتبہ تھوڑے سے ڈیوائیڈ ہوئے، اور پالوس کہتا ہے جب وہ واپس آتا ہے تو کہنا تو یہ چاہیے نا، ایک بندے نے یہ چرچ بنایا ہو، اس نے ایک ایک اینٹ لگائی ہو، اس نے یوتھ، سنڈے سکول، کوائر، چرچ کمیٹی، جو سارا کا سارا کام ہے وہ کیا ہو، اور اس کے بعد کوئی دوسرا بندہ آ کے یہاں پہ اپوائنٹ ہو اور اس کی زیادہ
جو ترویج ہو جائے یا زیادہ واہ واہ ہو جائے، اور لوگ کہیں کہ یہ بندہ زیادہ اچھا ہے، اور کچھ لوگ کہیں کہ یہ بندہ اچھا نہیں ہے، جو پہلے بندہ تھا وہ کیا ہے، زیادہ اچھا ہے۔ پالوس آیا، وہ ہم سب حوالہ جانتے ہیں۔ پالوس آیا اور پالوس نے کیا کہا کہ نہ اپلوس کچھ چیز ہے، نہ ہی پالوس کچھ چیز ہے۔ ایک وہ ہے جس نے بیج لگایا، ایک وہ ہے جس نے پانی دیا، اور ایک اوپر ہے جس نے بڑھایا اور پھل لگایا۔ ہم سب اس شعر سے واقف ہیں جو ہم اکثر پنجابی میں پڑھتے ہیں، یہ ہے کہ مالی دا کم پانی دینا پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے۔ تو اس نے یہ کہا کہ نہ میں کچھ ہوں نہ اپلوس کچھ ہے، سب میں کیا ہے، مسیح ہے۔ مسیح کو اولیت ملنی چاہیے، خدا کو اولیت ملنی چاہیے۔ اور پھر یہ سلسلہ رکا نہیں، اس کے بعد دو اور بدعات نے جنم لیا، اور یہ جو جنم لیا تھا اس ٹائم پہ عورتوں میں بھی شاید شاگرد موجود ہوں، لیکن یوحنا رسول اس وقت موجود تھا جب یہ جو بدعات ہیں انہوں نے آغاز کیا، جس کو ہم ڈوسیٹزم یا نوسٹسزم دونوں یہ بدعات ہیں، جس کو ہم گنوستیت کہتے ہیں اور ماہومیت کہتے ہیں۔ یہ دو بدعات ہیں جو شاگردوں کے زمانے میں، شاگرد زندہ تھے ان کے زمانے میں ان دو بدعات نے جنم لیا۔ اور اس میں جو ڈوسیٹزم ہے وہ کہتے تھے کہ ہمارا جو علم ہے، اس کے اگر آپ جو حوالے لینا چاہیں تو اس میں کلسیوں کا جو خط ہے اس میں، اور اس کے ساتھ جو یوحنا رسول کا پہلا عام خط ہے اس کا پہلا باب آن ورڈ، یہ پورے کا پورا خط جو ہے وہ ان دونوں کے بارے میں ہے۔ ڈوسیٹزم والے کہتے تھے کہ ہمارے پاس ایک اعلیٰ علم ہے، اور اس علم سے آپ خدا کو پہچان سکتے ہیں۔ اس علم کے بغیر آپ نجات حاصل نہیں کر سکتے، اس علم کے بغیر آپ بچ نہیں سکتے، اور یہ علم صرف اور صرف ہمارے پاس ہے، اور اس علم کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو ہمارے فرقے یا ہماری مشن یا ہماری جماعت میں شامل ہونا ہے، اس کے بغیر آپ کی نجات نہیں ہے۔ اور کلام مقدس کیا کہتا ہے؟ کرنتھیوں کا پہلا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی آخری آیات، خدا نے حکیموں کو چنا، خدا نے امیروں کو چنا، خدا نے علم والوں کو چنا۔ کیا لکھا ہے؟ میرے ساتھ ذرا حوالہ نکالیے جو کرنتھیوں کا پہلا خط اور اس کا پہلا باب ہے، اور اس کی 26ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ اے بھائیو، اپنے بلائے جانے پر نگاہ تو کرو کہ جسم کے لحاظ سے بہت سے حکیم، بہت سے اختیار والے، بہت سے اشراف نہیں بلائے گئے، بلکہ خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چن لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کریں، اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زور آوروں کو شرمندہ کریں، اور خدا نے دنیا کے کمینوں اور حقیروں بلکہ بے وجودوں کو چن لیا کہ موجودوں کو نیست کریں، تاکہ کوئی بشر کیا کرے، خدا کے سامنے فخر نہ کر سکے۔ کلام یہ کہتا ہے، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس ایک الٹیمیٹ علم ہے۔ دنیا کا کوئی علم ایسا ہے، ہم 2019 سال آگے آ گئے ہیں نا، جب یہ خط لکھا گیا جو پالوس نے، یوحنا نے، اور جو اناجیل لکھی گئی، 2019 سال بعد کیا انسان کے پاس موت کا علاج ہے؟ ایسا ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ یہ دوائی کھا لو، یہ سیرپ پی لو، یہ آپریشن کروا لو، اس ہاسپٹل میں چلے جاؤ تو آپ بچ جائیں گے، آپ کو موت نہیں آئے گی۔ 70 ورے تیک 80 ورے تیک آخر نو پھر بھی فنا۔ زندگی کو کم یا زیادہ یا بڑھا سکتا ہے تو وہ کون کر سکتا ہے؟ وہ صرف اور صرف خدا کر سکتا ہے۔ خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے، جو مثال کی کتاب کے پہلے باب میں ہمیں ملتا ہے۔ اس کے بغیر علم نہیں ہے، اس کے بغیر دانش نہیں ہے۔ اسی لیے لوگ کہتے تھے کہ یہ ان پڑھ لوگ ہیں۔ کون؟ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد۔ ان میں یہ عقل کی باتیں کہاں سے آ گئیں؟ ایون کہ مسیح خداوند کے لیے یہ بات کہتے تھے کہ یہ بڑھئی کا بیٹا ہے، اس میں یہ حکمت کی باتیں کہاں سے آ گئیں؟ جب خدا کرم کرتا ہے، رحم کرتا ہے، تو پھر آپ کو عقل آتی ہے۔